السلام علیکم. ڈاکٹر نصر اللہ رانا ماہر امراض ناک کان گلا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کچھ مفید باتیں لیں گے. گلا انسان کا گیٹ وے ٹو دی باڈی ہے. اس میں میکسیمم پرابلمز آتی ہیں. ای این ٹی میں میجر بیماریاں گلے کی ہیں، پھر ناک کی اور پھر کان کی. اس سلسلے میں نے 40 سال سے زیادہ کام کیا ہے. مجھے اللہ نے موقع دیا اور پاکستان میں جو پہلی قومی کانفرنس تھی وہ ایک بہت بڑا ایک بریک تھرو تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنرل زیاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جنرل جیلانی بیٹھے ہوئے ہیں، اینڈ ڈاکٹر نصیر الدین جوگیزئی فیڈرل منسٹر ہیلتھ. یہ لوگوں نے کافی ہمیں سپورٹ کیا، اس لیے میں ان کا ذکر بھی کر رہا ہوں، یہ فوٹوگراف دکھا بھی رہا ہوں اور میں ایڈریس کر رہا ہوں. فرسٹ ٹائم پاکستان 47 میں بنتا ہے، پہلی کانفرنس 1981 میں ہوتی ہے. اور مجھے ایکچولی ای این ٹی اسپیشلسٹ جو تھے پاکستان کے نمائندہ، انہوں نے پی سی میں میٹنگ میں کہا کہ جی آپ جائیں، گو اینڈ سی President of Pakistan, Chief Marshal Administrator General Ziaul صاحب. However, I went there. میں نے انہیں کنوینس کیا کہ جی بیرا پن کے اوپر ہمارے پاس ابھی کوئی خاص سسٹم نہیں ہے. تو انہوں نے پھر ڈائریکٹر ایشو کیا ناک کان گلے کے ہسپتال کوئٹہ، پشاور، کراچی، لاہور میں ڈائگنوسٹک سینٹر بیسیکلی. اس سے پھر تشخیص شروع ہوئی، چھوٹے بچوں کا علاج شروع ہو گیا. پھر اس سے اگلا جو اسٹیپ ہے میں اپنی زندگی میں دیکھا وہ 1990 میں being the organizing secretary of 10th International ENT Conference in PC Hotel, لاہور. میں ایز اے آرگنائزنگ سیکرٹری اس کانفرنس کو 10th انٹرنیشنل کو میں نے آرگنائز کیا. آپ سٹیج پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ چیئرمین سینٹ وسیم سجاد صاحب بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں. اس کے بعد پروفیسر اشتیاق تھے، وہ کراچی سے آئے تھے، والی ای این ٹی سوسائٹی کے اشتیاق احمد خان صاحب جو پریزیڈنٹ ہی از ایڈریسنگ. اس میں اب لبے لباب یہ نکالا گیا کہ ڈیفنس کے لیے خود کام کیا جائے. تو اس کانفرنس میں پھر پروفیسر پی ڈبلیو ایلبرٹی who was the chairman department of ENT in Toronto University, Canada. He especially came for 3 days, stayed here in PC Hotel, gave state of art lecture کہ گلے کے لیے ہم نے کیا کیا پرابلمس کو ٹھیک کرنا ہے. گلے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ڈیفنس سے. بچہ آئے گا کان بہتا ہوا تو عموماً اس کے ٹانسل خراب ہوتے ہیں. ٹانسل ٹھیک ہو جائے تو کان بہنا ٹھیک ہو جاتا ہے. بچوں میں انہوں نے کہا کہ آپ کم سے کم، یہ 1990 کی بات ہے جب 10th انٹرنیشنل ای این ٹی کانفرنس میں نے ایز اے آرگنائزنگ سیکرٹری پی سی ہوٹل میں آرگنائز کی. انہوں نے کہا کہ اعلیٰ سماعت 2 سال نہیں بلکہ 6 ماہ میں لگا دیں. پہلے ایج لمٹ ہوتی تھی 2 ایئرس، انہوں نے اس کو کم کیا. بلکہ انہوں نے تو بڑی اس کے اوپر اچھی باتیں کی جو ہمارے لوگوں کے اوپر سے باؤنسر کی طرح گزر جاتی ہیں. عقل کی بات ہے، اگر اس کا ارلی تشخیص ہو جائے بچے کی، ارلی اس کو آلہ لگ جائے، اسپیچ تھراپی ہو جائے، بڑے مریض ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن جب وہ ایک ایک دن امپورٹنٹ ہوتا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر بس سیاحوں کے چکر میں پھر وہاں چلے گئے، پھر ہم نے وہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، اس میں ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. باقی تو گھر میں جو 3 بچے ہوتے ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں بول رہا ہوتا تو ماں باپ بیچارے ڈپریس ہو جاتے ہیں. جس گھر میں ایک گونگا بہرا بچہ ہے، یقین کریں ان کی خوشیاں ماند پڑ جاتی ہیں. جب میں بچوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں تو لیکن میرے مانے سے وہ اتنے خوش کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں تو رونق ہو گئی. یعنی بچہ جو ہے وہ ایک چلتا پھرتا آپ کے لیے ایک کھلونا ہے. اگر وہ بچہ اچھے طریقے سے نہیں موو کرتا، بات نہیں کرتا، تو ماں باپ تو پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے تو بچے کی صحت ہے. ہیلتھ از ویلتھ اینڈ ہیلتھ از اے کراؤن وچ از اونلی وزبل ٹو دا سک. تندرستی کی قدر جو ہے وہ بیماروں سے جا کے پوچھیں. اسپتال کو وزٹ کیا کریں، ایمان تازہ ہوتا ہے وہاں بھی. کسی کے ناک میں ٹیوب لگی ہوئی ہے، کسی کے آنکھ پہ پٹی بنی ہوئی ہے، کسی کی ٹانگ کے اوپر رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، کسی کو پیشاب کی نالی لگی. یہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں وہاں بھی انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں صحت دی ہوئی ہے یہ اس کی بہت بڑی کرم نوازی ہے. اور اس میں جو سننا ہے اور جو گلے کی بیماری ہے تو بعض اوقات یقین کر ٹیوب لگانی پڑ جاتی ہے، معدے میں لگانی پڑ جاتی ہے. گلے میں کینسر ہو گیا، رستہ بند ہے گلے میں یا خوراک کی نالی میں، اس کی معدے میں یہاں سے گول میں کرتا ہوں، میں ہاسپٹل میں ٹیوب لگا دیتے تھے، پھر وہ دودھ یا کوئی چیزیں یہاں سے متبادل ذریعے سے اس کو دودھ دینا پڑتا ہے، خوراک دینی پڑتی ہے. مقصد صرف بتانے کا کہ پلیز اپنی صحت کو توجہ دیں. یور فرسٹ پرائرٹی ٹو یو اینڈ یور پیرنٹس اینڈ یور چلڈرن شوڈ بی یور گڈ ہیلتھ. اگر آپ زندہ ہیں، توانا ہے، فزیکلی فٹ ہیں، اور جیسے طارق عزیز صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے پروگرام میں کہتے ہوتے تھے دیکھتی آنکھیں سنتے کان. انہوں نے بھی کان کا لفظ کیا. مجھے بھی وہ بلاتے تھے اپنے پروگرام میں ایز اے چیف گیسٹ بھی بلایا کہ ڈاکٹر صاحب آئیں کوئی ٹاپ دے دیں لوگوں کو. ان کا پروگرام انتہائی مقبول ترین تھا، ٹاپ میں.
تو میں جا کے پھر لوگوں کو اویئرنیس دیتا تھا کہ کان کے اوپر تھپڑ نہ ماریں، کان میں چابی نہ ماریں، ادویات کا بے جا استعمال نہ کریں ان چیزوں سے. اور شوگر ہے تو اس کا سپر کنٹرول ہونا چاہیے، شوگر کا کنٹرول نہیں ہے کان بہرے ہو جاتے ہیں. میں یہ بھی آپ کو تو اس لیے مطلب یہ اچھی باتیں کچھ میں آج اس تناظر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ اعلیٰ سماج جو ہے یہ میں نے جب آئی وینٹ ٹو دا جاپان، جب جاپان میں بھی ٹوکیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہلٹن ہوٹل کے بعد میں اسی سلسلے میں گیا تھا، اور میں نے وہاں پر بھی جو دیکھا ہے سنا ہے وہ قوم بڑی انٹیلیجنٹ ہے. موسٹ ماڈرن سٹی ہے ٹوکیو. ایک تو مجھے حیرانگی ہوئی وہاں میں نے موٹر سائیکل کو نہیں دیکھا، یا وہاں جہاں جتنے موٹر سائیکل ہیں وہ سارے جاپان کے گھوم پھر رہے ہیں. نو آئی ہیو ناٹ سین. نہ دھواں ہے، نہ پولوشن ہے، نہ شور ہے، نہ دنگا مشتی ہے، کرائم نہیں ہے، لوگ پرسکون ہیں. لیکن وہاں بھی انہوں نے ہیئرنگ ایڈ جو تھا نہیں، کیونکہ عمریں ان کی بہت ہیں جاپنیز کی، آلہ لگانے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. جیسے ہم نے یہ اینک لگائی ہوئی ہے، اینک لگا لیں تو کوئی حرج نہیں، سے آپ کی یعنی نظر بہتر ہو جاتی ہے، آپ کی دیکھنے کی صلاحیت بہتر ہوگی. اسی طرح اگر یہ اعلیٰ سماعت یہ اگر کان میں لگ جائے تو نظر ہی نہیں آتا. اینک بھی اتنی بڑی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے مجھے بڑی فائٹ کرنی پڑی ہے. میرا جو میو ہاسپٹل کا ایکسپیرینس ہے لاہور کا، جہاں میں نے کام کیا اتنے عرصہ، مریضوں کو جب میں اعلیٰ سماعت کا مشورہ دیتا تھا تو وہ پریشان ہو جاتے تھے، جان چھڑاتے تھے. ڈاکٹر صاحب کو جو ہوگا میں جو اور بھی بات کوئی نہیں، پھر کان کا آپریشن کرنا پڑے گا. پھر وہ ڈر جاتے تھے کہ یہ آپریشن ہی چلو اعلیٰ داس دو. تو یہ میں بڑی سمپل سی بات بتائی ہے. ہماری ٹرکی کی کانفرنس تھی، اس کے بعد میں وہاں ٹرکی میں گیا ہوں. آئی وینٹ ٹو انکرا ٹو ریپرزینٹ پاکستان ان دا 10th کانگریس. یہ دیکھ سکتے ہیں، اس ہوٹل کے بعد بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں، اندر بھی میں ڈیلیگیٹس کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹاپ موسٹ پیپل آف ENT دے ور گیدرڈ دیئر. ان کا بھی نتیجہ یہی تھا کہ بہرا پن میں اگر مریض کو سوٹ کر جائے، ضروری نہیں کہ اللہ ہر مریض کو سوٹ کر جائے، نہیں کہتے یہ قسمت کی بات ہے. کسی کو رسپانڈ کرتا ہم لگا دیتے، نہیں کرتے تو ہم کہتے نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ ڈاکٹر جواب دے دے کہ یہ نتھنگ از پاسبل، لیکن مریض کو مس گائڈ نہ کرے، اس کو صحیح بتانا چاہیے. تو یہ جو آخری ہماری کانفرنس اس سلسلے میں جو میں نے اٹینڈ کی وہ تھی اپنا نیو یارک کی. نیو یارک میں ہمارے لیے سب سے بڑی جو چیز تھی اس میں بات آ گئی گلے کی، کہ اس میں کیونکہ گلے کے ساتھ ہی پرابلم زیادہ تر بچوں میں کانوں کے ہوتے ہیں. اب گلے کے لیے انہوں نے بتایا کہ ٹانسلس کی جو ہے بر وقت تشخیص ہو جائے، ٹانسلائٹس کی. 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا، 7 سال کا، ینگ ایج میں ٹانسلیٹمی کا آپریشن بڑے اچھے رزلٹ دیتا ہے. ٹانسل سے بچے کو بخار ہوتا ہے، اس کو بار بار طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے. اللہ رحم کرے، اس کی تعلیم بھی بڑی برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے. تو یہ جو ہماری پاکستان میں نے 3rd سال کی NT کانفرنس کرائی ہے، یہ اسی طرح ہے. اس میں وہاں بھی انہوں نے دیا کہ ٹانسلس کے لیے، یعنی امریکہ میں بھی وہی لوگوں کی سے تھی جو میں نے 3rd سال کی NT کانفرنس دیکھ سکتے ہیں لاہور میں PC ہوٹل میں نے کرائی. یہاں پروفیسر جان جے گرائیڈ نے بھی کہا کہ ٹانسلیٹمی از اے ویری ویری کامن آپریشن ان ENT. اسی طرح جب میں امریکہ میں گیا ہوں، امریکہ میں بھی انہوں نے اورلینڈو میں بھی، نیو یارک میں بھی، مختلف کانفرنسز میں نے سنا ہے کہ ٹانسلس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اگر ٹانسل کا پرابلم ہے تو اس کو بر وقت ٹھیک کر کے بچے کی صحت، اس کا قد کاٹ، اس کی ایوری تھنگ یو کین امپروو. تھینک یو ویری مچ.